وہ وظیفہ ہے۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر امتی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول بننا چاہتا ہے تو 3 طریقوں پر عمل کرے۔ نمبر 1، امتی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، اگر اسے پڑھنا آتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار میں موجود ہے، اور مزار میں رہتے ہوئے ساری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو۔ اب کائنات میں اربوں خربوں لوگ ہیں، 18,000 جہان ہیں، 18,000 مخلوقات ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر آئے، سب کے لیے شفیق ہیں، سب کے لیے کریم ہیں، سب کے لیے رحیم ہیں۔ تو ان میں سے جو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہے، محبوب بننا چاہے، منظور نظر بننا چاہے، جو یہ چاہے کہ میری دنیا سنورے، قبر سنورے، آخرت سنورے، حضور مجھے ہمیشہ نگاہوں میں رکھیں، مشکل میں پڑھوں تو آقا مشکل کشائی کریں، قبر میں جاؤں اگر مشکل میں پھنس جاؤں حضور وہاں بھی میری مدد کریں، اور قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں اور مشکل میں پھنسوں آقا وہاں بھی میری مدد کرے۔ تو علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ یہ 3 کام کرے۔ نمبر 1، اگر اسے پڑھنا آتا ہے تو حضور کی سیرت پڑھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، حضور کی ولادت، حضور کی تجارت، حضور کا نکاح، حضور کا لین دین، حضور کا خرید و فروخت، حضور کا آنا جانا، حضور کا ملنا، حضور کا اٹھنا، حضور کا بیٹھنا، حضور کا سونا، حضور کا جاگنا، حضور کا کھانا، حضور کا پینا، المختصر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ پھر ان باتوں میں جس پر عمل کر سکتا ہے وہ اپنے آپ پہ نافذ کرے۔ نمبر 2، اگر پڑھنا نہیں آتا تو پھر ان محافل میں شرکت کرے جن محافل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، جن محافل میں حضور کی سیرت بیان کی جاتی ہے، جن محافل میں حضور کا تذکرہ ہوتا ہے، جن محافل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو پر گفتگو ہوتی ہے، ان میں جا کے شرکت کرے۔ اور تیسرا طریقہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر پڑھ بھی نہیں سکتا، شرکت بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ عمل ضرور کرے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے۔ کیا فائدہ ملے گا سنیے۔ معرج النبوت جلد 1 صفحہ نمبر 317 پر یہ روایت موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سید الملائکہ، امام الملائکہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں ایک فرشتے کا حال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیان کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آسمانوں کی سیر کر رہا تھا، سیر کرتے 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 میرا گزر کوہکاف پہاڑ کے قریب سے ہوا، تو میں نے وہاں کسی کے رونے کی آوازیں سنی، جو پہاڑ پہ رہ کر گریہ زاری کر رہا ہے، رو رہا ہے، اور اس درد سے رو رہا ہے کہ اس کی وہ آواز دن سن کر میں رک گیا، اور میرے دل نے چاہا کہ میں جاؤں اور دیکھوں آخر یہ کون ہے جو اتنے درد میں، اتنی بے چینی میں، اتنی بے قراری میں رو رہا ہے کہ جس کے درد بھری آواز کو سن کر بھی سننے والے کو اس پر رحم آ جائے۔ آقا میں اس آواز کی طرف بڑھا، اور کوہکاف پہاڑ پر جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک فرشتہ ہے جس نے اپنی حالت عجیب و غریب بنا رکھی ہے۔
میں نے اس فرشتے سے کہا کہ آپ تو اللہ کے فرشتے ہو؟ کہا ہاں۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے اپنے بدن کی حالت یہ عجیب و غریب کیوں بنائی ہوئی ہے؟ عجیب و غریب سے مراد کیا تھا؟ فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، کہا میرے پر نہیں ہے۔ پہلے میں خوبصورت، صحت مند، طاقتور، حسن و جمال کا مالک تھا، اب وہ چیز میرے پاس نہیں تھی۔ پہلے اللہ کی انوار و تجلیات مجھ پر برستی تھی، اب وہ نہ تھی۔ تو میں نے فرشتے سے کہا بتا تیرا حال کس وجہ سے ہوا ہے؟ اللہ پاک نے یہ برکتیں جو تجھ پر برستی تھی آخر کیوں لی؟ اس کو کہا پر موجود فرشتے نے کہا اے سید الملائکہ، معراج کی رات جب مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لائے تو ساری کائنات کے فرشتوں نے حضور کا استقبال کیا۔ آقا زمین پر چلے، فرشتوں نے استقبال کیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، بیت المقدس تک گئے، فرشتوں نے استقبال کیا۔ پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے تو ہر آسمان پر فرشتوں نے حضور کی آمد کا استقبال کیا، نعرے لگائے، مرحبا بکا یا رسول اللہ کے الفاظ میں حضور کا استقبال کیا۔ اور یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتوں سے گزرتے 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 عرش اعظم پر، پھر لامقام میں، پھر رب کی بارگاہ میں 18,000 سال بیٹھ کر جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے ٹک ٹکی باندھ کر رب کا دیدار کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ اس فرشتے نے کہا حضور جب آسمانوں پر تشریف لائے تو میں نے حضور کی آمد پر حضور کا استقبال نہیں کیا۔ کس کی بات کر رہا ہوں جی؟ فرشتوں کی۔ فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ فرشتے معصوم ہیں، فرشتے گناہوں سے پاک ہے، فرشتہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے۔ فرشتہ وہی کرتا ہے جس کا حکم اسے کریم رب عطا فرماتا ہے۔ مگر یہ فرشتہ کہتا ہے مجھ سے لغزش ہوئی کہ آقا جب آسمانوں پر آئے تو اب ساری کائنات کی فرشتے حضور کا استقبال کر رہے تھے، لیکن میں کھڑا نہ ہو سکا، میں نے کھڑے ہو کر حضور کا استقبال نہ کیا۔ اللہ کو میری یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ کریم نے حضور کا استقبال نہ کرنے کی وجہ سے مجھے جو رحمتیں، مجھے جو برکتیں اور مجھے جو اللہ نے معرفتیں عطا کی تھی وہ مصطفیٰ جان رحمت کے استقبال اور ادب نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے واپس لے لیا اور مجھے آسمان سے زمین کی طرف بھیج دیا۔ یہ فرشتہ کس شان کا مالک تھا؟ روتے ہوئے جبریل امین علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتے نے عرض کیا اس حال سے پہلے میری حالت یہ تھی کہ میرے پاس نورانی پر تھے، میں جب چاہتا تھا ان پروں سے اڑتا تھا، جہاں چاہتا تھا وہاں جا سکتا تھا، مجھ پر اللہ کی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی تھی، میں حسن و جمال کا مالک تھا، یہاں تک کہ میں ایک نورانی تخت پر بیٹھا رہتا تھا اور 70,000 فرشتے میری خدمت کے لیے میرے ارد گرد موجود رہتے تھے، یہاں تک کہ میرا اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقام تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے جبریل علیہ السلام میرا اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا مقام تھا کہ اگر میں تخت پر بیٹھے بیٹھے سانس لیتا تھا تو اللہ اس سانس لینے پر بھی ایک فرشتے کو پیدا فرما دیتا تھا، یعنی میرے سانس سے فرشتہ پیدا ہوتا، میں نورانی تخت پر بیٹھتا، میرے تخت کے ارد گریب 70,000 فرشتے موجود رہتے، میرے پاس نورانی پر تھے، اللہ کی انوار و تجلیات کی بارشیں تھی، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے یہ ساری برکتیں مجھ سے واپس لے لی۔ اب جب روتے ہوئے درد میں، بے قراری میں جب بندہ روتا ہے، تڑپتا ہے تو اس کی آواز، اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام فرماتے اتنے درد سے اس نے یہ بیان کیا کہ مجھے بھی اس پر ترس آنے لگا۔ اس نے کہا آپ امام الملائکہ، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور مجھے رب کی بارگاہ سے معافی دلوائیے۔ جبریل امین علیہ السلام یہ کس کو سنا رہے ہیں؟ حضور کو۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما جبریل آگے کیا ہوا؟
حالانکہ حضور جانتے تھے، مگر پھر بھی فرمایا آگے کیا ہوا؟ عرض کے آقا پھر میں اس کی فریاد سن کر مجھ سے رہا نہ گیا، میں اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بن کر گیا، اور میں نے اس فرشتے کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، اے اللہ یہ تیرا فرشتہ ہے، تیری مخلوق ہے، تیرے محبوب کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، تیرے محبوب کی آمد پر اگرچہ استقبال نہ کر سکا، مگر اللہ اب فرشتہ تیری بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہے، وہ تیری بارگاہ میں رو رہا ہے، وہ تیری بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے، اس کا گریہ زاری، اس کا درد اتنا بڑا ہے کہ مجھے دیکھ کر اس پہ ترس آنے لگا۔ اے اللہ تو اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے، جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن کی محبت میں تڑپ رہا ہے، اس محبوب کا صدقہ اسے واپس انہی برکتوں سے دوبارہ مالا مال فرما۔ جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اللہ کی بارگاہ میں گیا اور اللہ کی بارگاہ میں فرشتہ کا سفارشی بن کر گیا، فرشتہ کا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا، اب کریم رب نے کیا جواب دیا، اس کو دل کے کانوں سے سنیے۔ اللہ چاہتا تو یہ بھی فرما سکتا تھا جا اس فرشتے سے کہے نماز پڑھ، اللہ چاہتا نماز سب سے بڑی عبادت، رب یہ چاہتا تو یہ بھی فرما سکتا تھا جا جبریل اس فرشتے سے کہے قرآن کی تلاوت کر، اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا جا اس سے کہے روزے رکھ، جا اس سے کہے ذکر و اذکار کر، جا اس سے کہے میرا ذکر بلند کر، میری عبادت کر، اتنے سجدے کر، اتنے رکوع کر، اتنے سال عبادت کر، تب جا کر معافی دوں گا، مگر کریم رب نے کیا جواب دیا؟ جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کریم کی بارگاہ میں فرشتے کی میں نے فریاد پیش کی، کریم رب نے ارشاد فرمایا جبریل واپس جاؤ، اس فرشتے سے کہو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ پہلے والی برکتیں تمہیں دوبارہ ملیں، تمہیں نورانی تخت بھی عطا کیا جائے گا، تمہیں دوبارہ نورانی پر بھی عطا کیے جائیں گے، 70,000 فرشتے تمہاری خدمت کے لیے بھی موجود رہیں گے، تم سانس لوگے، تمہارے ہر سانس پر میں ایک فرشتے کو پیدا کروں گا، اس سے بھی بڑھ کر اپنی انوار و تجلیات کی تم پر بارش کروں گا۔ فرما جبریل اسے کہو اگر یہ ساری برکتیں واپس پانا چاہتا ہے میرے محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دے، وہ جتنا جتنا میرے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھتا رہے گا میں اتنی ہی زیادہ، اتنی ہی جلدی اسے وہ ساری برکتیں اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے دوبارہ عطا فرما دوں گا۔ اب جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا جبریل پھر کیا ہوا؟ حالانکہ حضور جانتے تھے، جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کا یہ پیغام لے کر اب میں کوکاب پہاڑ پر آیا اور فرشتے کو آ کر میں نے خوشخبری دی، میں نے کہا خوشخبری ہو اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے، شرط یہ ہے اس کے محبوب پر درود و سلام پڑھو۔ جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں اب اس فرشتے نے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، درود و سلام پڑھ رہا ہے، جھوم رہا ہے، نبی کی محبت کا ذکر کر رہا ہے، نبی کی محبت کو دل میں بسا کر جھوم کر جب اس نے حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں جیسے جیسے وہ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا رہا میں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا اس کے پر نکلنا شروع ہو گئے، اس پر انوار و تجلیات کی بارشش ہونے لگی، یہاں تک کہ درود و سلام پڑھتے پڑھتے وہ فرشتہ اڑا آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس فرشتے نے آپ کی بارگاہ میں جب درود و سلام آپ کی محبت و عقیدت میں پڑھا، کریم رب نے اسے معاف بھی فرمایا اور اسے ان تمام برکتوں سے دوبارہ مالا مال بھی فرما دیا۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کہتے ہیں مسلمان سوچ، فرشتہ نورانی مخلوق ہے، فرشتہ گناہوں سے پاک ہے، یہ بھی ہمارے سکھانے کے لیے تھا۔ فرشتے نے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھا، اللہ نے اسے پر بھی عطا کیے، اس کا حسن و جمال بھی بڑھا دیا، اس کی صحت میں بھی اضافہ کیا، اللہ نے اس پر انوار و تجلیات کی بارشیں بھی کی، یہاں تک کہ اس کے ساتھ سے فرشتے کو پیدا کیا، اسے نورانی تخت دوبارہ عطا کیا، 70,000 فرشتے اس کی خدمت کے لیے اللہ نے مقرر کیے۔ جب فرشتہ مدینے والے آقا کی تعظیم کرے، ان سے محبت کرے، ان کا ادب کرے، ان کا احترام کرے،
ہے ان کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ جب فرشتے کو اتنی نعمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے، تو جب تو نبی کا غلام ہو کر، نبی کا امتی ہو کر، نبی کا عاشق ہو کر، جب تو بھی اپنے آقا کی محبت میں، اپنے آقا کے پیار میں، اپنے آقا کی عقیدت میں جب ان کی ذات پر درود و سلام پڑھے گا، تو اللہ کریم تجھے بھی اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے تجھے بھی اللہ دنیا کی برکتوں سے بھی مالا مال فرمائے گا۔ ہاں ہاں، اسی درود و سلام کی برکتیں اللہ تجھے قبر میں بھی عطا فرمائے گا، اور اسی درود و سلام کی برکتیں اللہ تجھے قیامت کے دن بھی عطا فرمائے گا۔